راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین حبیب کردگار نائب پروردگار یعنی حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت سرکار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کی نعتیہ کلام کے دو بند آپ کے گوشے گزار کروں، سماعت فرمائیے۔
کہہ دوں وفا نہیں کرتی، جھوم کر بول دیجیے، کیسے کہہ دوں وفا نہیں کرتی، ہاں یہ سچ ہے دغا نہیں کرتی، اور چاہے اولاد جو وہ جیسی ہو، چاہے اولاد جو وہ جیسی ہو، ماں کبھی بدعا نہیں کرتی، ماں کبھی بدعا نہیں کرتی، ماں کبھی بدعا نہیں کرتی۔ جھوم کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ اور حضرات عقیدت کے دو شعر اور بھی ذہن کی تختیوں پر آ گئے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کی خاطر امیر شہر رشتے میں کسی کا کچھ نہیں لگتا، امیر شہر رشتے میں کسی کا کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی اپنا ماما مان لیتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا ماں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہے، بیٹے کے کھلانے کے لیے کوئی کھلونا نہیں ہوتا تو ماں کہتی ہے بیٹا وہ دیکھو چندہ ماما، تو غریبی چاند کو بھی اپنا ماما مان لیتی ہے۔ اور محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے، محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے، محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے، محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے، محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے۔ تو حضرات آپ اپنی ماں کی محبتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جو اپنے ماں کی دعائیں لے کر جاتا ہے تو حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا سے جب آپ ملتے ہیں تو اس کی نظر آپ کے جیب پر اور آپ کی گٹھری پر ہوتی ہے، اور جب آپ اپنی ماں سے ملتے ہیں تو آپ کے ماں کی نظر آپ کے چہرے کے جغرافی پہ ہوتی ہے۔ ماں اپنے پھٹے آنچل کو اٹھا کر دعا کرتی ہیں، دو آنسو گرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء ثلاثة اشخاص لا يرد في حق ثلاثة اشخاص، دعاء الرسول في حق الامة، ودعاء الاستاذ في حق التلامذة، ودعاء الامن في حق الاولاد۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی ہم سب کے نبی کائنات کے اچھوتے ستھرے پیارے میٹھے نبی نے ارشاد فرمایا، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، پیارے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، مجمع صحابہ کرام کا ہے، چاروں طرف سے میرے آقا کو صحابہ ستارے کے مانند گھیرے ہیں، آقا مسکراتے ہیں، تبسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے مسکرایا، وقال اور آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں کیا میں تجھے ایسی باتیں نہ بتا دوں کہ آج تک کے دنیا میں تم جو دعا کرتے ہوگے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تم دولت مانگتے ہو تجھے معلوم نہیں کہ دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، نماز پڑھتے ہو دعا کرتے ہو معلوم نہیں نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، روزہ رکھا دعا کرتے ہو پتہ نہیں روزہ قبول ہوا یا نہ ہوا، زکات دیتے ہو دعا کرتے ہو معلوم نہیں تمہاری دعا قبول ہوئی نہ ہوئی، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتا دوں کہ ایک ایسی بھی دعا ہے کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے آقا کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں خبر کر دیں کہ آقا ہم ایسی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، وہ میرے صحابہ سنو، نبی کی دعا کبھی امت کے حق میں رد نہیں
आका इरशाद फरमाते हैं कि फर्मा बरदार शागिर्द के लिए खुशखबरी है कि जब कोई शागिर्द चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, जमाने में उसका नाम हो जाए और गुलाबों की तरह वो खिलता मचलता रहे, तो वो अपने उस्ताद की दुआ लेता रहे, क्योंकि उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक में कभी रद्द नहीं की जाती है। और मेरे आका मदीने के मुस्तफा, कायनात के सरवर, उम्मत के रहबर, बेकसों के दाता मौला, हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब कोई बंदा चाहता है कि वो ज़मीन में भी कामयाब हो, आसमान में भी कामयाब हो, यहाँ भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, उसकी दुनिया भी अच्छी रहे, उखरा भी अच्छी रहे, तो अपने माँ के कदमों को चूमता रहे, अल्लाह उसकी किस्मत में जन्नत लिख देगा। आका फरमाते हैं, और माँ की दुआ कभी औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती। इसलिए तो हमने कहा कैसे कहीं दूं वफा नहीं करती। ये हदीस पाक का पूरा तर्जुमा है। जो अभी आपने हदीस पाक सुना कि माँ की दुआ कभी औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती, तो शायर ने इसी की तर्जुमानी की, कैसे कहीं दूं वफा नहीं करती, हाँ ये सच है दगा नहीं करती, और चाहे औलाद जो हो जैसी हो, माँ कभी बदुआ नहीं करती, माँ कभी बदुआ नहीं करती। अपनी अपनी माँ की मोहब्बतों को आप तसव्वुर में रखें और नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खज़रा निगाहों के सामने रखें, क्योंकि हजरात हम वफादार हैं और नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। और क्यों ना हजरात कि आज की ये जो रात है, मैंने हमसे पेशरो खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान मिसबाही साहब किबला, मुतअल्लिम जामिया मिल्लिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और हजरत कारी हाफिज़ो कारी मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब किबला, मोहतमिम मदरसा गौसिया मुस्तफ़ा रजा ओम बिहार फेस 5, इनके ज़माने भी आपने तकरीर समाअत फरमाई कि इस रात की क्या क्या फजीलतें हैं। हजरात मजीद इसके बारे में कुछ बताना नहीं, बस चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन हजरात आप अगर यहाँ से उठकर जाएं, कोई आपसे पूछे जनाब रात 14वीं का दिन गुजारकर जो 15वीं शाबान की रात थी, आप इतने सारे लोग बैठकर अपनी नींदें क्यों खराब कर रहे थे, आपको इसकी अहमियत क्या समझ में आ गई, इस रात को किससे निस्बत हासिल है, इस रात का मकाम ऐसा क्या है कि तमाम मुसलमान अच्छे अच्छे सुथरे लिबास पहनकर, खुशबुओं में अपने जिस्म को बसाकर, अपने लिबास को खुशबूदार बनाकर, आंखों में सुरमा लगाकर, सर पे खूबसूरत टोपी सजाकर एक साथ बैठकर कभी सुभान अल्लाह कहते हैं, कभी मुस्कुराकर या रसूल अल्लाह कहते हैं, कभी मुस्कुराकर या हबीब अल्लाह कहते हैं। ये बात क्या, ये मुअम्मा समझ में नहीं आता। तो हज़रात आप उनसे कह दीजिए कि हम गुलाम मुस्तफा है, ये हमारी शान है, हम गुलाम मुस्तफा है, ये हमारी शान है। पाँव कर दरिया में रख दे रास्ता हो जाएगा। हम गुलामी मुस्तफा में मस्त रहते हैं जनाब। हमारा हाल ये है कि जैसे जैसे हमारे ऊपर इश्क रसूल सवार होता जाता है, हम कभी तसव्वुर में मदीने को ढूंढते हैं, कभी मदीना के दर को चुनते हैं, कभी मदीना की कंकरियों को चुनते हैं, कभी दरे पाए मुस्तफा के बोसा लेते हैं, कभी रसूल पाक के रोज़े अतहर का बोसा लेते हैं, कभी बुलंदी गुंबद खज़रा को देखते हैं, कभी तसव्वुर में जमाल मुस्तफा आता है, कभी तसव्वुर में सरकार का जुल्फ़े पाक आ जाता है, कभी अबूए पाक आता है, कभी रुखसारे पाक आता है, कभी सरकार का मुस्कुराना आता है, कभी दंदाने मुस्तफा आ जाते हैं। तसव्वुर में जब आंखें बंद करते हैं मुस्तफा का जमाल आता है, तो हम ये कह दिया करते हैं, ए नौजवानों याद रखो मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है कि जहां जाने के बाद हर कोई ये कहता दिखाई देता है, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम
جاتا ہے، جب جب جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آواز نکلتی ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہے، یہ ہماری شان ہے، پاؤں کر دریا میں رکھ دے راستہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر آپ کے ذہن و دماغ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرات، میں نے یہ بات عرض کری کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اس رات کو نسبت کیا ہے؟ حضرات، ہم گنبد خضرا کو عقیدت سے کس لیے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ گنبد خضرا کے جیسے ہزاروں گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن دوستو ہر گنبد کے نیچے میرا رسول نہیں لیتا ہے۔ دوستو گنبد خضرا کو ہم اس لیے چومتے ہیں تصور میں کیونکہ اس گنبد خضرا کے سائے تلے میرے مصطفیٰ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سائے تلے گنبد خضرا ہے۔ گنبد خضرا کا مقام اس لیے بڑا ہے کیونکہ گنبد خضرا کو میرے مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے۔ مدینے کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ دوستو ہم کبھی تصور میں کہتے ہیں، کبھی ظاہر میں کہتے ہیں، کبھی باطن میں کہتے ہیں، مدینہ کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے میں، مدینہ کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ تو حضرات، ہم مدینہ منورہ کی سرزمین کو نسبت اور برکتیں اس لیے حاصل ہے کیونکہ مدینہ کی زمین نے میرے نبی کا تلوا چوما ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، مدینہ منورہ حج کے موقع سے جب تشریف لے گئے، روضہ رسول کی زیارت کر آئے ہیں، ہم مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ کے دیوان گان کا بیان ہے۔ حضرت امام مالک کو مشاہدہ کیا گیا، کبھی آپ کنکر کو چومتے ہیں، کبھی آپ کنکر کو اٹھا کر چومتے ہیں، کبھی در و دیوار کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی درخت کی پتیوں کو چومتے ہیں، کبھی آپ ہریالیوں کو چومتے ہیں، کبھی گھاس کو چومنے لگتے ہیں، کہیں پر پیشانی ملنے لگتے ہیں، کہیں پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ دیوانوں میں سے کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضور آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی آپ دیوار کو چومتے ہیں، کبھی آپ کنکریوں کو اٹھا کر بوسہ لیتے ہیں، کبھی آپ گھاس کو چومتے ہیں، کبھی درخت کی پتیوں کو چومتے ہیں۔ حضور آج تک کی اتنی حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھائی ہے، لیکن یہ بات آپ نے کبھی نہیں پڑھائی، یہ بات آپ نے ہم سے کیوں چھپا دی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے عزیزوں، میرے دیوانوں، یاد رکھو، میرے جانے سارو، یاد رکھو، یہ وہ باتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، یہ وہ باتیں جو فقہ کی کتاب میں نہیں ملتی، علم کلام میں، علم بلاغہ میں نہیں ملتی ہے، یہ علم جغرافیہ کی باتیں نہیں ہے، یہ علم جبر کی باتیں نہیں ہے، یہ باتیں علم ریاضی کی نہیں ہے، یہ باتیں علم تفسیر کی نہیں ہے، یہ باتیں علم کلام، علم عقیدہ کی نہیں ہے۔ یہ باتیں اگر دیکھنی ہے تو دل کی کتاب کھولو، محبت کی دنیا میں ہوتا لگا لو اور رسول اعظم کو تصور میں لے آؤ۔ یہ بات جب تک ڈھونڈنی ہو، محبت کی کتاب کھول کر دیکھو، تجھے خود مل جائے۔ اس لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا گیا، آپ خانہ کعبہ میں ہیں تو خانہ کعبہ میں بھی رسول کی خوبی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر جب آپ کی پڑی ہے خانہ کعبہ پر تو آپ جھوم اٹھے اور فرمایا، اے حاجیو آپ گھوم لو لیکن یاد رکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر کسی بھی چیز کو نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز اپنے آپ بڑی ہو جاتی ہے۔ مدینے کی سرزمین اس لیے بڑی ہے کیونکہ میرے مدینے کی سرزمین کو میرے رسول کے قدموں سے نسبت حاصل ہے۔ دوستو، یہ بات پورے دعوے کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کیے دیتے ہیں کہ روضہ رسول میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے جتنی زمین مدینے کی اور قبر انور کی جتنی
زمین سرکار کے جسم پاک سے لگی ہے دوستو آپ اچھی طرح جانیے وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے دوستو آقا علیہ السلام کی وہ زمین اور آقا علیہ السلام کا پشت ناز جس زمین پر رکھا ہے دوستو نسبت بڑی چیز ہوتی ہے ہم یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں یہ بات اس لیے جانتے ہیں دوستو کیونکہ دوستو ہم آقا علیہ السلام کے وفادار ہیں لیکن کچھ گستاخوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے حضرات ہماری اور آپ کی بس یہی دعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو سوچنے سمجھنے کی سچی توفیق عطا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نسبت سے چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں حضرات آج کی رات کو نسبت کیا ہو گئی جو آپ پوری رات جگتے ہیں کبھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں کبھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ صلاۃ قضاء الحاجات پڑھ رہے ہیں آپ کو طرح طرح کی عبادتوں میں مشغول دیکھا جاتا ہے دوستو اور دن عبادت نہیں کرتے اور راتیں تقریریں اور بیان نہیں ہوتی اسی رات کی خصوصیت کیا ہے تو دوستو اصل مقصد اب ہم آپ کو بیان کیے تھے کہ اس رات کو نسبت کسی اور سے حاصل نہیں جناب اگر کسی اور سے نسبت حاصل ہوتی تو ہم اتنی دھوم دھام سے اتنی تیاریوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پروگرام نہ کرتے ذکر رسول کا یہ یوں دھن نہ چھیڑتے اللہ رسول کا ذکر یوں قائم نہ کرتے لیکن اے دوستو آپ یاد رکھیں رجب جو پچھلا مہینہ گزرا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے رمضان جو آنے والا مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جو ہے شعبان المعظم کا میرے مصطفیٰ فرماتے کہ میرا مہینہ ہے اے دوستو مدینے کو بلندی اس لیے حاصل ہے کیونکہ مدینے کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے شعبان کو بلندی اس لیے حاصل ہے کیونکہ شعبان کو بھی نسبت میرے مصطفیٰ سے حاصل ہے دیوانگی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے حضرات ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ باتیں ہمیں ہی کیوں نظر آتی ہے تو دوستو آپ کو میں ایک بات بتائے دوں کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹیاں لگی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون وہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں اور وہ گمراہی میں اتنے بھٹک چکے ہیں کہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں اور قرآن اس سے پہلے دوسرے صفحے میں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں پر مہر کر دی ہے ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر مہر کر دیا ہے تو اب ان کے بعد کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو وہ لوگ جن کے دلوں پر ڈھکن ڈال دیے گئے ہیں جن کی آنکھوں پر ڈھکن پڑے ہیں جن کے دلوں پر اور کان پر مہر کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے ان کے لیے بڑا یہ دردناک عذاب ہے کہیں پر ارشاد ہوتا ہے عذاب مہین کہیں ارشاد ہوتا ہے عذاب علیم ان کے لیے طرح طرح کے عذاب مہیا کیے گئے حضرات کے صرف گستاخی مصطفیٰ کی باتیں ہیں لیکن یہ دوستوں جو غلامی مصطفیٰ کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو یہ دوستو حضرت علامہ نعمت چھپرا کی سرزمین سے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے ہیں جو عشق نبی میں مست ہوا جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی اور ہر کام خرد کی منزل کو شکل تو ہے دیوانے کی لیکن جو دوستوں جو گستاخ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا
آپ کی مطلب کا شعر ہے، جن کا دیا تو کھائے انہی پہ تو غرائے، اور لگتا ہے تو نے پی لی ہے اشرف علی کی چائے، جن کا دیا تو کھائے انہی پہ تو غرائے، اور لگتا ہے تو نے پی لی ہے اشرف علی کی چائے، تو گستاخ مصطفیٰ کے ارے کچھ تو شرم کھا لے، ہم ہیں بریلی والے۔ ارے نعرہ تو لگاؤ بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جن کا دیا تو کھائے انہی پہ تو غرائے، لگتا ہے تو نے پی لیے اشرف علی کی چائے، جن کا دیا تو کھائے انہی پہ تو غرائے، لگتا ہے تو نے پی لیے اشرف علی کی چائے، تو گستاخ مصطفیٰ کے ارے کچھ تو شرم کھا لے، ہم ہیں بریلی والے۔ حضرات، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنیں تو دوستو دل باغ باغ اور مدینہ ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہم تصور میں کبھی روضہ مصطفیٰ کو چومتے، ہم نسبت والے ہیں، اور بات بھی نسبت کی چلی ہے کہ اس رات کو نسبت میرے مصطفیٰ سے حاصل ہے، اس رات کو میرے نبی نے خود سجدہ فرمایا، میرے نبی نے ان تاریخوں میں روزے رکھے اور اس تاریخ کی اہمیت بتائی کہ جو اسے زندہ رکھے گا گویا اس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ تو دوستو آج کی راتیں بڑی ہی یادگار، آج ہم یہ سیلیبریشن، یہ یادگار کیوں منا رہے ہیں؟ صرف اس لیے چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، کر وسیلہ، چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو حضرات رسول پاک کی ذات سے نسبت حاصل ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، زبیدہ خاتون محل کے چھت پہ بیٹھی ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے اور کبھی شیشے کو دیکھتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اچانک آ گیا، عرض کرنے لگا بیگم کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا حضور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا میں خوبصورت ہوں۔ کہا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا حضور میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کا مزاج تھا، پلٹ کے بول پڑا بیگم آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ چاند سے کیسے زیادہ خوبصورت ہے، ورنہ میں آپ کو 3 طلاق مغلظہ دے دوں گا۔ یہ دوستو وہ اس وقت کی عورتیں تھی، طلاق کے نام سے چہرے ان کے پیلے پڑ جاتے تھے، زمین تلے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی تھی، بدن میں کپ کپی آ جاتی تھی، بدن پہ راشا طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کی عورتوں کو اگر آپ کہہ دیں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گی طلاق دے دیں گے، فلاں چیز نہیں کرو گی تو فلاں کام کر دیں گے، تو وہ ڈائریکٹ دھمکی دیتی ہے، کوئی بات نہیں کورٹ میں آ جانا بتا دیں گے، ہمارا باپ مکھیا ہے، ہمارا باپ دکھیا ہے، ہمارے باپ کی پہچان منسٹر سے پرائم منسٹر سے ہے، ہم تمہارے چھکے چھڑا دیں گے، تہاڑ جیل میں آٹا پسوائیں گے، طرح طرح کی دھمکیاں دے ڈالتی ہے۔ لیکن یہ دوستو وہ شہنشاہ کی بیوی ہے، اس کا حال دیکھیے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، رونے لگتی ہے، مولا تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے، اے مولا اس آفت سے تو مجھے چھٹکارا دے دے۔ اچانک دہل کے تختیوں میں بات آ جاتی ہے کہ بھلا میں کیوں گھبرانے لگی؟ وقت کے شہنشاہ حضرت داتا بہلول دانا ولی کامل زندہ ہے تو گھبرانا کس بات کا؟ ان کے دروازے کو کھٹکھٹا لیا جائے۔ اے دوستو یہیں سے ثابت ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب وہ گھبراتے ہیں ولی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ زبیدہ خاتون شہنشاہ کی بیوی ہے،
رات کے سناٹے میں اپنے خادماؤں کو لیتی ہے, باغیچے کو طے کرتی ہے. اپنے باغیچے سے جب پار ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی کٹیا دکھائی دیتی ہے. کٹیے میں دوستو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک چراغ ٹمٹماتا ہوا چل رہا ہے. اونٹ کی چربی میں ایک چراغ جل رہا ہے. اے دوستو دیکھا گیا ایک پتلا دبلا چھریرے بدن کا, سفید ریشے والا, نورانی چہرے والا, پھٹی گدڑی پہنے ہوا, لیکن دوستو پوری کائنات پہ شہنشاہی کرنے والا اللہ کا نیک بندہ سجدے میں سر کو رکھے ہوا ہے, اور دو زوروں سے اس کے زبان سے یہی صدا آ رہی ہے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اے مولا تیرے لیے پاکی ہے, اے میرے بلند والا رب تیرے لیے بڑائی ہے. مولا تعالی تو ہی بڑا ہے. پروردگار عالم تمام خوبیاں تیری ذات کو روا ہے. پروردگار عالم تیرے علاوہ کوئی بڑائی کے لائق نہیں ہے. بس اس زبان میں وہ دعا کرتا ہے. اس وقت شاعر نے جھوم کر کے ان تمام نقشے کو کھینچا ہے. شاعر جھوم کر کہتا ہے, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. پوری دنیا سو رہی ہے, پورا بغداد سو رہا ہے, لیکن اللہ کا ایک نیک بندہ اپنی کٹیا جھوپڑی میں جاگ کر رب کی عبادت کر رہا ہے. اے میرے نوجوانوں, آپ جاگو اور جاگ کر کے رب کی عبادت میں لگ جاؤ. آپ کے پاس جو ہی وقت ملتے ہیں انہی وقتوں میں نماز تو پڑھ لو. آپ 5 وقت کی نمازیں چھوڑتے ہیں, لیکن دوستو اگر آپ کے پاس 2 وقت کی نمازوں کا وقت نکل جاتا ہے, آپ 2 وقت پڑھ لیں گے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ پہلے 5 وقت کے گناہ لکھے جاتے تھے, اب 3 ہی وقت کے لکھے جائیں گے. اگر 3 وقت کے پڑھ لیے تو صرف 2 وقت کے لکھے جائیں گے. 4 وقت کی نمازیں پڑھ لی تو 1 وقت کا گناہ لکھا جائے گا, اور دھیرے دھیرے عادت بنتی جائے گی. تو دوستو 5 وقت کے اللہ چاہے گا آپ نمازی بن جائیں گے. دوستو ایک طرف ہم ہیں, ہمارے پاس دولت ہے, رہائشیں ہے, سہولیات ہے, پھر بھی ہم سوتے ہیں. لیکن داتا بہلول دانا ولی کامل کو جا کر کے دیکھیے, اپنی کٹیا میں اونٹ کی چربی میں چراغ جلا کر کے رب کی عبادت میں مشغول ہے. شاعر کہتا ہے, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. جھوم کر بولیے سبحان اللہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. زبیدہ خاتون جاتی ہے, سلام محبت عرض کرتی ہے, کہتی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آتی ہے, کون ہے جس نے رات کے اس سناٹے میں اپنی کون ہے جو اپنی فریاد لے کر حاضر آیا ہے. عرض کی گئی حضور میں زبیدہ خاتون ہوں. فوراً پردہ کھینچا جاتا ہے, عرض کیا جاتا ہے حضور آج خلیفہ ہارون رشید کے سامنے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے. انہوں نے کہہ دیا کہ تو ثابت کر کے آسمان کے چاند سے تو زیادہ خوبصورت, ورنہ تجھے میں 3 طلاق دے دوں گا. حضور آپ مجھے بتائیں کہ اس چیز سے چھٹکارے کی کون سی صورت بن سکتی ہے, کون سا راستہ ہے, کیونکہ آپ ہی کی ذات ہے جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے. دوستو ولیوں کے دامن کرم میں بڑی رحمتیں پائی جاتی ہے. دوستو اللہ کے ولیوں کا طریقہ عجیب و غریب ہوتا ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا, اور دوستو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولیوں کی بارگاہ میں جو جاتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے, بس مانگنے کا طریقہ چاہیے. اعلیٰ حضرت نے تو سچ فرمایا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دوستو منہ چاہیے, مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ چاہیے. دوستو حضرت داتا بہلول دانا کی بارگاہ میں عرض کرتی حضور آپ ہی مجھے نجات دے سکتے ہیں, آپ ہی بتائیے اس سے چھٹکارے کے راستے کون سے ہیں. دوستو حضرت داتا بہلول دانا کی بارگاہ میں جیسے یہ گزارش کی گئی ہے, زبیدہ خاتون نے جیسے یہ بات عرض کی ہے, حضرت نے فرمایا جا واپس چلی جا اور جا کر خلیفہ ہارون رشید سے میرا پیغام دے دینا, کہنا کہ فجر کی نماز حضرت نے آپ کو بولا ہے میرے پیچھے پڑھنے کے لیے. چنانچہ زبیدہ خاتون گئی اور کہا جا کر کے حضرت داتا بہلول دانا نے فرمایا ہے کہ آپ فجر کی نماز ان کے پیچھے جا کر کے با جماعت ادا کریں گے. خلیفہ ہارون رشید سنتے ہی سوکھ گیا. یقیناً وہ دنیا کا حاکم تو تھا لیکن دلوں پر حکومت نہیں کرتا تھا, لیکن داتا بہلول دانا ولی کامل دلوں پر حکومت کرتے تھے. وہ دل کی دنیا بدلتے تھے, یہ
اذان سے پہلے خلیفہ ہارون رشید حاضر ہے. اے دوستو آج عالم آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے مولوی صاحب چندہ مانگ لیں گے اس لیے جاؤ نہیں, لیکن اے دوستو حضرت سیدنا داتا بہلول دانا نے بلایا ہے تو خلیفہ بادشاہ ہو کر کے رات کے سناٹے میں فجر کی اذان سے پہلے حاضر ہے, تاکہ دوستو اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا عالم کے سامنے جاؤ تو ظاہر سنوار کر جاؤ, ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنوار کر کے جاؤ, کیونکہ ولی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی ہے جو ظاہر بھی دیکھتی ہے دل بھی دیکھتی ہے. چنانچہ خلیفہ ہارون رشید پہنچا, سلام عرض کیا, فجر کی آذان ہوئی, حضرت نے وضو فرمایا اور کہا بیٹے ایسا ہے آج میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے حضور آپ ہی پڑھائیں گے. کہا دیکھ تو امیر المومنین ہے اس لیے حق تو بنتا ہے کہ تو پڑھائے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آج فجر کی نماز پڑھاؤں گا. کہا حضور ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہے, آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا. کہا لیکن میری ایک شرط ہے, اگر میں نماز میں کچھ بھولوں تو تو پیچھے سے بتانا, لقمہ دینا. کہا حضور مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو پائے گی, آپ کہاں شہنشاہ وقت ہے. حضور میں تو دنیا پہ حکومت کرتا ہوں, آپ تو دل پہ حکومت کرتے ہیں. حضور ہم آپ کی غلطی کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ کہا نہیں تجھے پکڑنا پڑے گا. چنانچہ قرآن مقدس کا ٹھیک ہے حضور آپ کا اگر حکم ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, چونکہ حکم کو میں نہیں ٹال سکتا. چنانچہ نماز فجر شروع ہوئی اور حضرت نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی, اس کے بعد سورہ 3 کی تلاوت فرمایا. پوری آیت پڑھنے کے بعد جب اس آیت پہ پہنچے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو حضرت نے انسان کو بدل دیا اور پڑھنا شروع کیا لقد خلقنا الجبال فی احسن تقویم. سبحان اللہ, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو بڑا خوبصورت پیدا کیا. خلیفہ ہارون رشید پیچھے سے بول پڑا حضور غلط پڑھ رہے ہیں, تو حضرت نے ٹاپک چینج کر دیا اور پھر پڑھا لقد خلقنا الكواكب في احسن تقویم, یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ستاروں کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. خلیفہ پیچھے سے بول پڑا حضور یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. حضرت نے پھر ٹاپک چینج کیا اور ارشاد فرمایا لقد خلقنا الشمس في احسن تقویم, یعنی ربی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے خوبصورت سورج کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. خلیفہ بول پڑا حضور آپ یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت نے ٹاپک چینج کیا اور فرمایا لقد خلقنا الاشجار في احسن تقویم, یعنی میں نے درختوں کو خوبصورت پیدا کیا. کہا حضور یہ بھی غلط ہے. پھر پڑھا لقد خلقنا الابحار في احسن تقویم, یعنی میں نے سمندروں کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. کہا حضور آپ یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت نے تلاوت فرمایا لقد خلقنا القمر في احسن تقویم. سبحان اللہ, یعنی رب فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے خوبصورت چاند کو پیدا کیا. خلیفہ بول پڑا حضور آپ یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. تو عالم غضب میں حضرت سیدنا داتا بہلول دانا پلٹ گئے اور پلٹ کر ارشاد فرمایا اے خلیفہ تو ہی بتا دے صحیح کیا ہے. خلیفہ بول پڑا حضور صحیح یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ, یعنی حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے. حضرت سیدنا داتا بہلول دانا فرماتے ہیں اے بیٹے تو بتا تیری بیوی نے کون سا غلط کہہ دیا ہے. تیری بیوی نے تو سچی تو کہا کہ وہ آسمان کے چاند سے خوبصورت ہے. اگر وہ کہتی سورج سے خوبصورت ہے, پہاڑوں سے خوبصورت ہے, کائنات کے چپے چپے سے زیادہ تیری بیوی خوبصورت ہے. دوستو آپ نے دیکھا ولی کے دامن سے جو چپک جاتا ہے اس کی نैیا پار کر دی جاتی ہے. اس لیے حضرات آپ ولیوں کے دامن سے لگ جائیں اور اپنے بیڑے کو پار کر لیں, آپ اپنی نسبت رسول پاک سے کر لیں تو دوستو یقیناً آپ پار ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی گستاخی پہ اترتا ہے تو بھوجپوری زبان بولنے والا شاعر بول پڑا کر بو ہی نائی ان کر ہین ہوئی جہی بو میں شرما کوڑی کے تین ہوئی جہی بو پھٹا جیبو ببوا کٹا جیبو ان کا دیکھبو میں شرمیلا جا جیبو ان
ہمارے اس نسبت کو سلامت رکھے اور اسی نسبت کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.